अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 7th वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था अब ये उससे कनेक्ट होगा। पहले हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग, यानी कि लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लैंड यूटिलाइजेशन यानी यूज़ कैसे हम करेंगे। ज़मीन पे ही जंगल होंगे, नेट सोन हो रही है, वहीं पे ही खाली ज़मीन भी होगा, यानी कि लैंड नॉट अंडर कल्टिवेशन। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है या बेरन लैंड होता है या वेस्ट लैंड होता है। पिछली वीडियो में हमने समझा ये लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम इंडिया में देखेंगे कि इंडिया में इस लैंड को कैसे यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न है इस लैंड को यूज़ करने का। पहले हम इसकी हेडिंग अंडरस्टैंड करेंगे। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय फिज़िकल फैक्टर्स। फिज़िकल फैक्टर्स क्या है? ज्योग्राफी में अगर हम फिज़िकल फैक्टर्स देखते हैं, टोपोग्राफी है, वहाँ के क्या टोपोग्राफी है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है क्या है। अगर माउंटेन्स है वहाँ पे तो हम कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह क्लाइमेट कैसा है, ये टोपोग्राफी कैसी होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, सॉइल टाइप कैसा है वहाँ पे, ये होते हैं फिज़िकल फैक्टर्स। ये जो जैसे कि हम थार डेजर्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे सॉइल टाइप उतना फर्टाइल नहीं होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होगा, यानी कि वहाँ का नेटसोन एरिया कम हो जाएगा। यानी कि लैंड यूज़ जो है इट इज़ डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, फिज़िकल फैक्टर्स फिज़िकल फैक्टर्स एंड एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स, जिसमें आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि शहरों में दुनिया भर के लोग आके बैठते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कहाँ खेती हो, वहाँ ज़मीन ही नहीं बचती है, फिर वहाँ पे खेती नहीं होती है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा ये इस पर ये करती है डिटरमाइन। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एट्सेट्रा। इन्हीं को अगर इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर हम इस समझेंगे कि इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या है। इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न ये है, यानी कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। अब आपके बुक में ये समरी दी गई है, वहाँ पे एक पाई चार्ट भी दिया गया है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया क्या है? 3.28 मिलियन स्क्वायर। ये आपने 9th में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ रहे हो। टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का है 3.28 मिलियन स्क्वायर जियोग्राफिकल एरिया। लेकिन इतनी ज़मीन जो है इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। अब हम देखेंगे क्या इसका पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका पैटर्न डेटा जो है, पैटर्न लैंड यूज़ पैटर्न ओनली 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो यूज़ होता है। बाकी जो 7% का उसका डेटा नहीं है, यानी कि ये लैंड यूज़ डेटा हावर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ये क्यों इतना ही है 7%? अब हम देखें वाह, ये क्वेश्चन आता है, वहाँ 7% जो है वो कहाँ जाता है, वो उसका डेटा क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है जैसे कि आसाम को छोड़ के वो सेंटर में आता है। बॉर्डरिंग एरिया जो होते हैं जैसे कि म्यांमार बांग्लादेश के साथ, इसी तरह चाइना के साथ, वहाँ से डाटा अवेलेबल नहीं है। इसी तरह जो है वहाँ से पाकिस्तान के साथ, वहाँ ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ का डेटा भी हमारे पास नहीं है, वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जियोग्राफिकल एरिया में। इसी तरह चिंगू चाइनीज़ जो लोग हैं उन्होंने उनका जो ऑक्यूपाई किया वो भी हमारे पास ये नहीं है डेटा उनके पास। इसीलिए लैंड यूज़ डेटा जो है दैट इज़ ओनली 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया अवेलेबल है। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे पाई चार्ट पे। ये आपका पाई चार्ट ये आपकी बुक पे है, ये मैंने खुद किया है फ्रेम। अब आप देखोगे ये एक दो पाई चार्ट, एक है 1960 to 61, दूसरा है 2002 to 3 का। अब हम देखेंगे ये आपको लिखा होगा कि उसमें क्या क्या है। जो लेटेस्ट एडिशन जो है 2020 का है, इसमें डेटा बदल गया है, ये पाई चार्ट बदल गया है, जो बिग वहाँ पे भी ये बदल गया है। अब हम इसी को आप कंसिडर करके देखेंगे कि ये जो है कि वहाँ पर क्या क्या मतलब ये डिफरेंसेस आए हैं लैंड यूज़ में। इसमें अपडेट होता है 1960-61 में अलग था लैंड यूज़, और 2002-2003 में अलग, या अगर हम आगे देखेंगे 2020 में अलग होगा। पहले हम इंडिया में देखेंगे दो अलग अलग टाइम पीरियड के ये डेटा दिया गया है यहाँ पर। पहले हम देखेंगे इंडेक्स यहाँ पे दिए गए हैं, अलग अलग कलर आप देखोगे कौन कौन सा है, ये मैं आपको समझाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट 18% 1960-61 के टाइम पे कितना था ज़मीन में फॉरेस्ट एरिया?
26.1%, اور 2003 میں کتنا بڑھ گیا 22.57%. یعنی کہ پیڑ پودے اب بڑھ گئے، پہلے کم تھے اس میں اب بڑھ گئے. یہ تو زیادہ ہی اچھا ہے، پیڑ بڑھ گئے، ہمارا آکسیجن بڑھ جاتا ہے اس سے. اسی طرح بیرن اور ویسٹ لینڈ، یہ آپ نے پڑھا ہے پچھلے ویڈیو میں بیرن اور ویسٹ لینڈ کیا ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کتنا ہے بیرن اور ویسٹ لینڈ کیا ہوتا ہے. کتنا ہے بیرن اور ویسٹ لینڈ جو ہے ریڈ کلر یہاں پہ ہے، پہلے 12.01% ہے، اب کتنا بچا اونلی 6.2. آپ بولو گے اتنا زمین کہاں گیا، ان سالوں میں اتنا زمین کہاں ہوئے. یہ تو انکلچر، اس پہ کیا ہو گیا. فار ایگزامپل پہلے فارسٹ کم تھا، اب یہ زیادہ آ گیا، یعنی کہ یہ کنورٹ ہو گیا، یہ بیرن لینڈ کنورٹ ہو گیا نا فارسٹ میں. وہاں پہ فارسٹ بڑھا دیا گیا، فارسٹ میں کنورٹ کیا پراپر پلاننگ کے ساتھ، بیکاز آف ایفورسٹریشن، یعنی یہ ایڈجسٹ ہو گیا وہاں پہ، یہ اسی میں کنورٹ ہو گیا. اسی طرح ہے دوسرا ہے ایریا انڈر نان ایگریکلچرل یوز، جو یوز میں آتا ہے. جو یہ والا پورشن ہے یہ تھا 4.95%، پہلے 95% تھا، اب یہ تھوڑا سا یہ بڑھ گیا 7.9، یعنی کہ اب جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی اتنی روڈز بن گئے، اتنی ٹیکنالوجیز بن گئی، اتنی فیکٹریز بڑھ گئی، یعنی کہ یہ والا نان ایگریکلچر یوز ہے وہ اب بڑھنے لگا. پہلے کم تھا اب بڑھنے لگا ہے. مالز بن گئے، اسی طرح بہت سارے شاپنگ کمپلیکس بن گئے، یہ چینجز آ رہے ہیں اب. دوسرا ہے پر نیٹ سون ایریا ہے. دوسرا نیٹ سون ایریا جو ہے پرماننٹ پاسچرز اینڈ گریزنگ لینڈ. پرماننٹ پاسچر اینڈ گریزنگ لینڈ پہلے 4.71%، اب کیا ہے 3.45%. یہ کم ہوا ہے. کم کیوں ہوا ہے؟ پہلے کے مقابلے پہلے کیا ہوتے تھے بہت سارے کیٹلز، اب کم ہوئے ہیں کیٹلز. لیکن دوسری چیز کیا ہے، دوسری آلٹرنیٹیو سورسز گریزنگ کے لیے ہوتے ہیں اب ان کو. فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ایگریکلچر کراپس ہوتے ہیں، ان کا جو ریزیڈیو رہتا ہے وہ ہم ان کیٹلز کو کھلاتے ہیں. تو پاسچرز اور جو یہ گریزنگ لینڈ ہے یہ کیا اب کم ہو گیا ہے، اس کو تبدیل وہ اب مطلب فارسٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے، یا اس کو ایگریکلچر لینڈ میں تبدیل کیا گیا. یہ اب کم ہو گیا، یعنی کہ ڈکریز ہو گیا. یعنی پہلے یہ 4.7% تھا، اب کیا ہے 3.45%، یعنی کہ یہ ڈکریز ہوئے. یہ سوال کیا آپ نے دیکھا کہ سارے کیٹلز جو ہے وہ جو پرماننٹ پاسچرز گریزنگ میں جاتے تھے وہ کیوں اب مطلب یہ کیوں کم ہوا. ہاں ایک تو کیٹلز تو کم ہو گئے، لیکن ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹس بھی ہے. جو ہمارے یہ کراپس کے ریمینز ہوتے ہیں، فوڈ کراپس وغیرہ جو تیار ہوتے ہیں، ان کے جو ریمینز ہسک وغیرہ، وہی ہم ان کو پھر کھلاتے ہیں، وہی وہ کیٹلز یوز کرتے ہیں انسٹیڈ آف دیز پاسچرز اینڈ گریزنگز. اب مطلب ان کو پالتے ہیں فارمز میں ہی پالتے ہیں، اب ان کو باہر نہیں نکالتے ہیں گریزنگ کے لیے. یعنی کہ اب یہ سب تبھی اب یہ والا لینڈ ڈکریز ہو گیا. یعنی کہ اب ہم نے الٹرنیٹیو سورسز ڈھونڈے اس کے لیے. دوسرا کیا ہے ایریاز انڈر، یہ جو ہے یعنی کہ ان کا جو ہے یہ مطلب دس لینڈ انڈر پرماننٹ پاسچرز ہیز آلسو ڈکریزڈ. یہ میں نے آپ کو ابھی بولا یہ ڈکریز ہو گیا بیکاز آف دس. موسٹ آف دا ادر کرنٹ فالوئنگ لینڈز آر ایدر آف پور کوالٹی اور کاسٹ آف کلٹیویشن آف سچ لینڈ از ویری ہائی. یعنی کہ وہاں پر کلٹیویشن ہوتی ہے، یا کلٹیویشن یا تو 1 سال سے 5، آپ نے پڑھا ہے پیچھے. اسی طرح سے جو ہے میجر پارٹ جو ہے لینڈ کا وہ کبھی کبھی کھیتی کی جاتی ہے یا کبھی نہیں کی جاتی ہے. تو یہ جو ہوتا ہے اگر ہم اس کو ایڈ کریں گے نیٹ سون ایریا میں، اٹ ویریز گریٹلی فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر. یعنی کہ 14-15 میں اب جیسے آپ کو نیٹ سون ایریا بھی یہاں پہ ابھی دیکھیں گے، میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ نیٹ سون ایریا میں جو ہے اگر ہم اس کو پہلے تھا ہاں یہ سبٹریکٹ ہوتا ہے، ایڈ یا سبٹریکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ ویری کرتا ہے. یہ کبھی نیٹ سون ایریا جو بات کرتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، نیٹ سون ایریا ہے. یہ نیٹ سون ایریا جو پہلے کتنا تھا 45.26%، یعنی اس پورے ٹوٹل ایریا پہ کیا کرتے تھے ایگریکلچر. 44 پہلے زیادہ تھا، لیکن اب کیا ہونے لگا یہ 43.41%.
یعنی کہ یہ کم ہونے لگا. میجر تھوڑا سا چینج آیا ہے کیونکہ ڈکریز ہوا ہے لیکن وہاں سے انکریز ہوا ہے. کیسے؟ باقی جو پاسچرس وغیرہ وہ اس میں کنورٹ ہوئے, یا اس میں اب یہ کہیں گے کہ جو ایگریکلچر کا تھے وہ اس میں پرائمری سے ٹرشری میں جانے لگے. نیٹسون کی بات اب ہم کریں گے, یعنی کہ ویری کرتا ہے اس کا فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر. کسی اسٹیٹ میں زیادہ ہوگا, کسی یعنی کہ ہم کیسے ہم کریں گے. اٹ از اوور 80% آف ٹوٹل ایریا ان پنجاب اینڈ لیس دین 10% ان اروناچل پردیش, میزورم, منی پور اینڈ انڈمان اینڈ نکوبار. فار ایگزامپل جو ہماری کنٹریز پنجاب اینڈ ہریانہ ہے, وہاں کا جو ٹوٹل ایریا ہے اس میں سے 80% جو ہے لینڈ ہے اس میں نیٹ سون ایریا کہا جاتا ہے, وہاں پہ زیادہ کھیتی ہوتی ہے. وہیں پہ اگر ہم دیکھیں گے منی پور, اروناچل پردیش, نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس جو ہے ان میں سے جو ان کا جو ایریا ہے اس میں سے اونلی 10% یہ لینڈ کا یوز ہوتا ہے. کس میں؟ اس میں نیٹ سون ایریا میں, یعنی کہ ایگریکلچر میں. وہاں پہ ایگریکلچر کرتے ہیں, یعنی کہ یہ ویری کرتا ہے نیٹ سون ایریا فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر. یا ان اسٹیٹس میں اونلی 10% کم سے بھی کھیتی کی جاتی ہے, یعنی کہ بہت فرق ہے. کچھ اسٹیٹس میں 80% میں ہوتی ہے, کچھ اسٹیٹس میں زیادہ نیٹ سون ایریا, پنجاب, ہریانہ, لیکن کچھ اسٹیٹس میں خالی 10% سے کم ہے. یہ ڈفرینس کیوں ہے وہاں پہ, کیوں یہ ڈفرینس ہے, ویریشن کیوں ہے وہاں پہ ان میں یہ نیٹ سون ایریا میں؟ اس کا کارن یہی ہے, دیکھنا ہے کہ جو منی پور اور میزورم ہے وہ ایسے آئی لینڈ ہے, وہاں ٹوپوگرافی جو ہے, وہاں کی ٹوپوگرافی جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ ایگریکلچر کے لیے سوٹ نہیں ہے. یا وہاں کا کلائمیٹک فیکٹرز, یہاں پہ ہمیں پتہ ہے وہاں سے پہاڑ ہے, جنگل ہے, وہاں سے کھیتی نہیں کرتی. لیکن پنجاب, ہریانہ وہاں سے تو پلینس ہے, وہاں پہ آرام سے, وہاں پہ ان کو اریگیشن آرام سے اویلیبل ہے اور وہاں پہ آرام سے کھیتی وغیرہ ہوتا ہے, تبھی وہاں پہ نیٹ سون ایریا زیادہ ہے. یہ ہے اس کی. اب دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہمارا جو ہے فارسٹ ایریا. کیا ہے؟ فارسٹ ایریا. ابھی آپ نے دیکھا جو فارسٹ ایریا یہاں پہ ہے, فارسٹ ایریا آپ نے پہلے بھی ہے 18%, اب ہے 22, یعنی کہ یہ ہے فارسٹ ایریا تو ہے ہی یہاں پہ. 14-15 اگر 60-61 میں دیکھیں گے 18, اگر ہم دیکھیں اب ہے 22.57% زیادہ ہے. یہ کافی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو, اگر ہم جغرافیکل ایریا کے حساب سے دیکھیں گے یہ ہونا چاہیے 33% جغرافیکل ایریا سے. فار لور دین, یہ کون بولتا ہے؟ یہ نیشنل فارسٹ پالیسی بولتی ہے. 1952 میں انہوں نے بولا کہ فارسٹ ایریا ہمارا ہونا چاہیے کم سے کم 33% آف دا جغرافیکل ایریا. جغرافیکل ایریا جو ہمارا ہے 3.28 ملین اسکوائر میٹر, اس میں سے 33 کتنا ہونا چاہیے؟ فارسٹ. لیکن آج ہے یہ 22.57%, لیکن یہ ابھی بھی کم ہے. ہمیں کیوں یہ 33% چاہیے؟ 22 تو بھی زیادہ ہے, لیکن یہ کیوں ہمیں چاہیے 33%؟ لیکن اس نے سگنیفیکنس کو ہم دیکھیں گے, انڈرسٹینڈنگ اٹس سگنیفیکنس. یہ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسینشیل فار مینٹیننس آف ایکولوجیکل, ہمیں پتہ ہی ہے فارسٹ کس کے لیے پہلے ضرورت ہوتے ہیں؟ ایکولوجیکل مینٹیننس کو بیلنس کرنے کے لیے. جو ہمیں اگر مطلب یہ ایکولوجیکل بیلنس نہیں رہے گی تو ایک کلائمیٹک چینجز ویری کرتے ہیں, کلائمیٹک چینجز میں پرابلم آ جاتی ہے. اگر 33% ہوگا تو یہ ایکولوجیکل بیلنس مینٹین رہتا ہے, یعنی جتنے فارسٹ زیادہ ہوں گے اتنا ایکولوجیکل بیلنس زیادہ رہیں گے. اگر ہم کنٹری کا بات کریں, کنٹری کے بعد پوری کنٹری کا کیا ہے 22.5. اگر ہم میزورم کچھ اسٹیٹس کی بات کریں, الگ کریں گے, جیسے کشمیر ہے, اروناچل پردیش, میزورم, لیکن وہاں سے فارسٹ لینڈ جو ہے وہ زیادہ ہے, وہاں نیٹ سون ایریا کم ہے, فارسٹ لینڈ زیادہ, یعنی کہ ریجنل ویری کرتا ہے, اسٹیٹ وائز ویری کرتا ہے. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے پورے کنٹری کی, پورے کنٹری میں ہونے 33%, لیکن ہے 22.57%, ڈیزائر کتنا ہے 33%. اسی طرح دا لائیولیہڈ ملینس آف پیپل ہو لیو آن دا فرنجز آف دس فارسٹ ڈپینڈس اپان اٹ. فارسٹ ایریا اس لیے ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے ٹرائبز جو ہے ایسے لوگ ہیں جو جنگلوں کے آس پاس رہتے ہیں, ان کے لائیولیہڈ اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ اس کے نزدیک رہتے ہیں, ان کو وہ اسی پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں, اسی فارسٹ پہ ڈپینڈ ہے. اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ ویسٹ لینڈ انکلوڈس راکی ایریڈ ڈیزرٹ ایریاز اینڈ لینڈ پٹ انڈر ایگریکلچر یوز, سیٹلمنٹس, روڈس, ریلویز, انڈسٹریز ایٹسٹرا.
ویسٹ لینڈ میں ہمارا کیا آتا ہے، جو ہمیں پتہ ہے اس میں راکی ہوتا ہے، ایرڈ ایریا ہوتا ہے، ڈیزرٹ ہوتا ہے جس میں کھیتی کی ہی نہیں جا سکتے، پتھر نہیں کیا کھیتی کریں گے، وہاں کون سا ٹریکٹر چلے گا. یا ایرڈ ہے وہ نان ایگریکلچر یا ادر ایگریکلچر یوز ہے، وہاں پہ ہم نے سیٹلمنٹس کیے، یہ روڈز بنائے، ریلویز بنائے، انڈسٹریز بنائے، سمجھ آیا. تو یہ سب جو ہے فارسٹ یعنی کہ فارسٹ کا ہونا ضروری ہے. فارسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے اس لینڈ یوز پیٹرن انڈیا جو آپ کو میں نے سمجھایا، یہ لینڈ پیٹرن یوز ان انڈیا کیسے ہے. اسی طرح یہ پائی چارٹ، اس سے آپ کو ڈفرینس سمجھ آئے گی کہ لینڈ یوز پیٹرن ان انڈیا کیسے ہے. یہ آپ اپنی بک پہ دیکھیے وہاں پہ کہ وہاں پہ کیسے یہ ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ کہ کچھ چیلنج ہے. لینڈ یوز یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے، لینڈ ریسورس ہے. جب ہم اس کا انڈسٹری یوز کریں گے وہاں تو پرابلمز بھی ہوں گے. کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں لینڈ ایز اے ریسورس، کیا چیلنجز ہے، کیا ہوگا، کیا ایسے اس کو ڈیمیج ہوگا، یہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ بک پہ جائے گا اور وہاں پہ اس کو یہ کنسیڈر کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو. اگر کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو کمنٹس میں آپ مجھے کر سکتے ہیں.